नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 11 नवंबर है और आज की तारीख में यानी कि 11 नवंबर सन 1888 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई थी, जिसको हम नेशनल एजुकेशन डे के नाम से जानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम रहे हैं, उन पे हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, PhD भी की गई हैं। कुछ टाइम पहले उन पर एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की गई थी, बनाई गई थी। उस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जनाब कबीर सिद्दीकी साहब। आइए हम और आप उनका इस्तकबाल करते हैं। जनाब कबीर सिद्दीकी दूरदर्शन दिल्ली के उर्दू चैनल के मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जिनके कई सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्रीज टेलीकास्ट हो चुके हैं और अवामी तौसीफ और तारीफ से नवाजे गए हैं। जनाब कबीर सिद्दीकी जनाब अली सिद्दीकी मरहूम के फर्जंद है और इस तरह जनाब अली सिद्दीकी ने उर्दू के जो तारीख साज सेमिनार और मुशायरे मुनक्किद किए, जनाब कबीर सिद्दीकी इनसे अमली तौर पर वाबस्ता रहे और हिंदो पाक के मशहूर शायरों और अदीबों से उनका करीबी रब्त व ज़ब्त रहा। इसी अदबी व इल्मी तजुर्बे की बुनियाद पर इन्होंने दूरदर्शन के लिए कई अदीबों, शायरों और तनकीद निगारों के इंटरव्यूज लिए और बाज अहम शख्सियतों की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्रीज तैयार किए। इनमें बाज गश्त, संगम, समर 1857 और ये दिलों के रास्ते काबिल जिक्र हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मंजूरा प्रोजेक्ट पर काम करते हुए जनाब कबीर सिद्दीकी ने काफी तहकीक व जुस्तजू के बाद जंग आजादी के हरावल दस्ते के मुजाहिद और आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद पर एक सवानही डॉक्यूमेंट्री नक्शे आजाद तैयार की, जिसमें मौलाना की जिंदगी और जिद्दोजहद आजादी में उनके कलीदी रोल के हर पहलू को उजागर किया गया है। मुंसिफ टीवी इस डॉक्यूमेंट्री की कुछ झलकियां पेश करता है। कबीर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई नक्शे आज़ाद जी, तो मैं ये नाजरीन की तरफ से पूछना चाहूँगा कि आपने मौलाना आज़ाद को ही क्यों चुना? जी देखिए, यहाँ हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है, जो कि ये मौलाना आज़ाद के नाम से मनसूख की गई है। तो मैं इनके लिए फ़िल्में बनाता हूँ, काफ़ी अरसे से इनके लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बनाई हैं। तो मुझे ये ख़्याल आया कि मौलाना आज़ाद पर फ़िल्म के ज़रिए ज़्यादा कोई काम नहीं हो पाया। तो मैंने अपनी तरफ से एक प्रपोज़ल इनको दिया था, एक फ़िल्म उनकी सवाने पर उनकी हालात ज़िंदगी और सारे पहलुओं को उसमें दिखाया जाए। मैंने 13 एपिसोड में एक फ़िल्म सीरियल चाहता था कि उनके हर पहलू को एक एपिसोड के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि हम 1 घंटे की फ़िल्म मौलाना की ज़िंदगी पर बनाएंगे। तो ये पहली कोशिश है और इस फिल्म में भी हमने कोशिश की है कि उनके हर चीज़ को दिखा पाएँ, मतलब उनके काम को, उनकी पॉलिटिकल ज़िंदगी को, उनके जो ये एज ए शायर भी, वो एक शायर भी थे, एक फ़िलासफ़र भी थे और एक पॉलिटिकल लीडर भी थे और उनके काफ़ी सारे एक हमा पहलू शख्सियत थी वो। तो उनकी कुछ चीज़ें हम मतलब एक शॉर्ट ब्रीफ में उसको हम कोशिश किए कि 1 घंटे में उसको बताया जाए। आपने जैसा अभी कहा कि वो एक फिलोसफर भी थे, जब बात सही है कि वो एक फिलोसफर थे, एजुकेशनिस्ट भी थे रहे, एक लीडर भी रहे, रहनुमा पॉलिटिशियन रहे, एक नस्र निगार रहे, शायर भी रहे और कई जुबानों पर उनको अबूर भी हासिल था। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है नक्शे आज़ाद, उनमें जो है किन नुकात पर रोशनी डाली है? देखिए, वैसे तो हमने उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी से सारी चीज़ें पेश की है। उनके वालिद मोहतरम मौलाना खैरुद्दीन एक बहुत बड़े आलिम दीन थे और जो कि उनकी वालदा मोहतरमा जो है वो मक्का शरीफ से उनका ताल्लुक़ था और ख़ुद मौलाना की जो पैदाइश है वो मक्का मुअज़्ज़मा में हुई है और शुरू से उनके घर में एक आलिमाना माहौल था और इनके वालिद बहुत बड़े आलिम थे और उन्हें बहुत पीर की हैसियत थी, उन्हें हिंदुस्तान में भी और बाकी बैरून हिंदुस्तान में भी। तो वो जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाया 1898 में,
تو وہ کلکتہ میں آ کے بس گئے تھے. جی جی. تو مولانا کی بھی ابتدائی تعلیم کلکتہ میں ہی ہوئی. تو ہم نے وہاں سے شروع کیا اس فلم کو, اور آخر تک ہم نے کوشش کی ہے کہ جب وہ وزیر تعلیم بنے اور وہ وزیر تعلیم کی حیثیت سے جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں. جی جی. چونکہ یہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے. جی. تو انہوں نے جو مطلب ایجوکیشن کی فیلڈ میں, دیکھیے انہیں کے زمانے میں پہلی بار یو جی سی بنی اور پہلی بار آئی آئی ٹیز کا جو فارمیشن ہوا ہے, جو آئی آئی ٹیز آج آئی آئی ٹی کھڑگپور ہو یا آئی آئی ٹی دلی ہو, یہ سارا کچھ انہی کے دور میں ہوا ہے. اور ساہتیہ اکیڈمی جو ہمارے ہندوستان کی جو سب سے بڑی جو لٹریچر کے حساب سے, اکیڈمک کے حساب سے جو سب سے پریسٹیجس آرگنائزیشن ہے, وہ بھی انہوں نے بنائی تھی. اور للت کلا اکیڈمی جو کہ ہستکار لوگوں کے لیے, جو کلاکار ہیں, جو پینٹرز ہیں, ان کے لیے انہوں نے للت کلا اکیڈمی. پھر آئی سی سی آر کا انہوں نے فارمیشن جو بنا ہے, انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشن, جو ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں جو کلچر کا جو تبادلہ ہے, جو آپس میں ایکسچینج آف پروگرامز جو ہوتے ہیں ہندوستان کے اور باہر کے لوگوں کے جو کلچر کے, وہ بھی مولانا آزاد کے دور میں ہوا ہے, انہی کی سرپرستی میں. اور وہاں آج بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جہاں تک سوال ہے, آج جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, وہ انہی کی دین ہے. وہ آئی آئی ٹیز جو انہوں نے اس ٹائم پہ سوچا کہ آنے والا فیوچر ہمارے بچوں کے لیے ایک ایسا ادارہ ہو جہاں کے ایک اسپیشلائز ایجوکیشن کی گنجائش ہو. مطلب ایک عام جو ٹیکنیکل ایجوکیشنز ہیں جو بھی ہو, لیکن ایک ایسے ادارے سے ہو جہاں پر صرف ایکسپرٹس ہو, جہاں اس کے ماہر فن مطلب لوگ وہاں ہو اور اسے ایجوکیٹ کریں, بچوں کو پڑھایا جائے. جی. جو آپ نے بات کری ابھی مولانا آزاد کی, جی, یہ 19th سینچری اور 20th سینچری کی اگر ہم بات کریں تو یہ 2 سینچریز نے ہمیں 2 بہت بڑے ایجوکیشنسٹ دیے ہیں. جی. ایک سر سید احمد خان, جی, اور دوسرا مولانا ابوالکلام آزاد. جی. تو انہوں نے تعلیم کی طرف بہت توجہ دی, مطلب مسلمانوں کے لیے نہیں یا اقلیت کے لیے نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے لیے. جی. ابھی یہ سمجھ لیجئے کئی سال کا جو عرصہ گزرا ہے, اس میں کوئی ایسا ماہر تعلیم نہیں آیا ہے جو ایجوکیشن کی طرف اور خاص کر کے اقلیت کی تعلیم کی طرف توجہ دے سکے. آپ اس کے لیے کس کو ذمہ دار مانتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے ذمہ داری کسی ایک آدمی پہ آپ عائد نہیں کر سکتے ہیں. تعلیم کا جہاں تک سوال ہے, وہاں تو ہر ایک کو تعلیم میسر کرنا یا ہر ایک کو تعلیم کے موقع فراہم کرنا, یہ تو سرکار کا کام ہے. یہ تو جو بھی سرکار رہے, جو بھی. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو خاص طور پر مسلم معاشرے میں تعلیم کی کمی دیکھی جاتی ہے. مطلب بچے اسکول میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, پڑھ نہیں پاتے ہیں. تو انہیں انکریج کرنے کی سخت ضرورت ہے. ہمارے چاہے مسلم رہنما ہوں, چاہے اور جو بھی رہنما ہمارے ہیں, انہیں یہ ہونا چاہیے کہ بچے جب تک پڑھیں گے نہیں, جب تک انہیں تعلیم, اگر اچھی تعلیم نہیں ملے گی, تو ایک اچھا ملک, ایک اچھا ماحول, کہتے ہیں ہیلتھی کنٹری جسے صحت مند معاشرہ نہیں بن سکتا ہے. چونکہ وہ ایک مطلب شاعر بھی تھے, انہوں نے شعر و شاعری بھی کہنا شروع کر دی تھی. جی. پالیٹکس میں آنے سے پہلے. جی جی. اور انہوں نے اپنا پین نیم جو ہے وہ آزاد رکھا تھا, قلمی جو نام وہ آزاد رکھا تھا. اور ان کا ایک شعر ہے کہ میری تصویر کے یہ نقش ذرا غور سے دیکھ. جی جی. میری تصویر کے یہ نقش ذرا غور سے دیکھ, اس میں ایک دور کی تاریخ نظر آئے گی. اور واقعی میں انہوں نے ایک شعر میں بہت کچھ کہہ دیا. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک گلدستہ کے نام سے ایک میگزین چھپتا تھا, اس میں ان کی یہ نظمیں چھپتی تھی چھوٹی چھوٹی. اور پھر ایک ان کا تھا نارنگ خیال, اس میں بھی مولانا کی نظمیں اور کلام چھپتا تھا. اور ان کے یہاں ایک سہس رامپوری صاحب آیا جایا کرتے تھے, جی. جو کہ کہا جاتا ہے کہ مولانا آزاد کے استاد بھی تھے, اور مطلب شاعری میں جو ان کو شعر وغیرہ گویا کہ ان کو سکھاتے تھے یا دکھاتے تھے. تو آزاد تخلص بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی ان کو یہ تجویز کیا تھا کہ آپ, تو پھر وہ آزاد کے نام سے جانے گئے. تو شعر و شاعری میں یہ ہے کہ ان کے کچھ کم کہا ہے لیکن بہت اچھا کہا ہے انہوں نے. ان کا ایک مجموعہ کلام ہے جو کہ ہم نے, ان کے کچھ اشعار ہم نے فلم میں بھی پیش کیے ہیں, ان کے کچھ حصے دکھائے ہیں.
مولانا ابوال کلام آزاد جی بٹوارے کے سخت خلاف تھے اور اس بیس پہ کہ ہندوستان میں الگ قوم کے لوگ رہیں، پاکستان میں الگ قوم کے لوگ رہیں، وہ بھی اس کے مخالفت کرتے تھے اور محمد علی جناح صاحب نے بھی اس کی مخالفت کری. پھر بٹوارہ کیوں ہوا، اس کے لیے کون رسپانسبل ہے؟ دیکھیے مولانا آزاد نے کہیں لکھا ہے کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ اگر قطب مینار کی بلندیوں پر آ کر بیٹھے اور کہے کہ آزادی تو آپ کو مل جائے گی لیکن ہندو مسلم اتحاد باقی نہیں رہے گا، جی تو انہوں نے یہ لکھا کہ اگر ہندو مسلم اگر آزادی ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جبکہ اگر ہندو مسلم اتحاد باقی نہ رہے جی. تو ایسی آزادی کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہندوستان کو. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ہندو مسلمان دونوں ساتھ مل کر رہیں اور یہ فرق نہ محسوس ہو کہ ہندوؤں کا الگ ملک ہو یا مسلمانوں کا الگ ملک ہو، کیونکہ ہندوستان کی آزادی میں دونوں کا ہی کنٹریبیوشن، دونوں کا ہی، دونوں کی ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں دونوں کا ہی اتنا ہی رول ہے جتنا کہ ہندوؤں کا ہو یا مسلمانوں کا، دونوں برابر کے حصے دار ہیں. اور جو کچھ بھی ہوا ہے ہسٹری میں، جو پاسٹ ہے ہمارا، جو پچھلا، کہ کسی وجہ سے جو اس ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو مولانا تو ویسے وہ نہیں چاہتے تھے اور آخری دم تک وہ لڑتے رہے اسی بات کے لیے. لیکن اس زمانے کی پالیٹکس یا اس زمانے کے جو حالات تھے ان پر ان کو کمپرومائز کرنا پڑا اور وہ آخری دم تک اس بات کا ان کو ملال رہا کافی، مولانا کو اس بات کا، اور وہ اسی احساس میں رہے کہ بھئی میں کچھ نہیں کر سکا، اس ملک کے ٹکڑے ہو گئے. تو لہٰذا اب اس کی ذمہ داری کس پہ ٹھہرائی جائے اور یہ کہنا بڑا مشکل ہے.